نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت پیر سید صوفی باصفا حضرت پیر سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا سنیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، وہ بھوکے رہ کر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ بادشاہ ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ بادشاہوں کے نذرانوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ خالق کائنات کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے، جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو وہ آرزو کرتے ہیں ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین نے کہا تھا کہ گفتائے اللہ بود گراز کے حلقوں میں عبداللہ بود۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے ولی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کہتے کہ مٹی سونا بن جائے تو مٹی سونا بن جایا کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت کی زندگی بیان کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ حضرت کی زندگی میں آپ حضرات غور سے گفتگو کو سماعت کریں۔ حضرت کی زندگی میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے 9 بار حج کیا ہو، جس نے 9 بار مدینہ منورہ کو دیکھا ہو، مکہ مکرمہ کو دیکھا ہو۔ اور سنتے چلے جائیے، آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے 35 سے 40 سال ایک ہی مسجد کے اندر رہ کے عبادت کی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اور سنتے چلے جائیے، حضرت کبھی سفر میں ہوا کرتے تھے، اگر چاہے حضرت گھر میں ہوتے تھے، اگر چاہے بیمار ہوتے تھے، اگر چاہے ہاسپٹل کے اندر ہوتے تھے، تو حضرت کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، میری قوم کے نوجوانوں، حضرت اسٹیج پر موجود ہیں، حضرت کی زندگی کے تعلق سے آپ اور معلومات لے سکتے ہیں۔ ہمارے بیچ ایک بہت عظیم مزار، ایک بہت بڑی مزار ہمارے بیچ بنی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں حضرت کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، حضرت کی زندگی کے طریقے پر چلنا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، حضرت اگر تھوڑی دیر کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو میری قوم کا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آج ہماری 5 وقت کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس وقت ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کے اندر بڑی جگہ ارشاد ہوا ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہیں کی تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس 5 وقت کی نماز کو پوری پابندی کے ساتھ پڑھیں، پوری پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ آج ہماری فجر سونے میں گزر رہی ہے، ظہر کام کاج میں گزر رہی ہے، عصر چائے میں گزر رہی ہے، اور مغرب پھر ہماری گپوں میں گزر رہی ہے، عشاء پھر ہماری سونے میں گزر رہی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت نے جتنے بھی کام اپنی زندگی میں کیے، کیونکہ ہم حضرت کے مرید ہیں، حضرت نے یہ جگہ کو متعین کر دیا تھا۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا، جو آج یہ آپ مزار دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ حضرت نے کہا تھا مجھے اسی جگہ پہ دفن کیا جائے۔ حضرت نے اپنی تاریخ مقرر کر دی تھی کہ میں اس وقت دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وفات اس دن ہو جائے گی۔ سید الیاس شاہ صاحب قبلہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، حضرت نے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے 6 سفر کو اس دنیا سے وصال کر جاؤں گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارے بیچ حضرت پیر سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو کام انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیے تھے، ہمیں بھی ان کاموں کو کرنا ہے۔ بس ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے
اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضور آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طریقے سے وضو کرے، جس طریقے سے میں وضو کرتا تھا، اس طریقے سے اگر کوئی وضو کرے اور پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر اس کے فجر اور ظہر کے جو بیچ کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ عصر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر جب عصر اور ظہر کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ مغرب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ عشاء کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب عشاء اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ فجر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عشاء اور فجر کے درمیان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پانچوں وقت کی نماز کے پابند بن جائیے۔ اس آخری مصرعے کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نبی اس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر رگے ہر جائی ہوں، اور لو دے مڈ صاف و چشمے ایک کھولا ایک کچا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑ